السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1446 ہجری 2025 کی عید الفطر کا جو خطبہ مسجد نبوی شریف میں دیا گیا اس کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے ہی نیک اعمال کی تکمیل ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت بھرے اوقات سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اور عبادات و طاعت کے ساتھ ہماری عزت افزائی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خداوندی کو پہنچا دیا، امانت الہی ادا کیا اور اللہ کی راہ میں کما حق کا جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر اور قیامت تک جو بھی ان کو ہدایت پر چلے اور ان کی سنت کو اپنائیں سب پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور وہی کام کرنے میں جلدی کرو جو تمہارا رب پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے ہر سال 2 عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان میں سے ہر عید اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن کے بعد آتی ہے۔ عید الفطر اسلام کے چوتھے رکن یعنی رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، چنانچہ اللہ نے عید کو روزوں کی تکمیل پر خوشی کے اظہار کے لیے مشروع کیا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ اسلام کے 5ویں رکن حج بیت اللہ کے بعد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی صبح کو تمہارے لیے خوشیوں سے بھر دے، جنت اور دیدار الہی کے شرف سے تمہاری عزت افزائی کرے، اور تمہیں ہمیشہ مسرتیں اور نئی نئی خوشیاں نصیب کرے۔ آپ سب کو عید مبارک۔ آپ کے لیے عید الفطر کا عالی شان دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے اور یہ خوشی کا دن آپ کو بار بار ملے۔ اس دن کو آپ کے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اسے آپ پر مکمل صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ لوٹائے۔ آپ سدا خوش رہیں، آپ کے چہرے مسرت اور شادمانی سے کھلتے رہیں، اور اللہ کی توفیق سے آپ نے لائق تحسین کوشش کی، انشاءاللہ آپ کے گناہ بخشے گئے اور آپ ناقابل نقصان تجارت میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے بندو، عید الفطر اپنی خوشبوؤں، عطر بیزیوں، روشنیوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ تم پر طلوع ہو چکی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس دن اپنی نعمتوں، احسانات، عنایتوں اور عطیات اور بخششوں پر خوشی منانا مشروع کیا ہے، لہذا عید پر خوشی منانا دین کا ایک شعار ہے جو ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کے ذریعے وہ ایک ایسے موسم کو الوداع کہتے ہیں جسے انہوں نے طاعتوں، مختلف قسم کی عبادتوں اور خوبصورت دعاؤں سے معمور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ تو وہ اس پر خوش ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ لہذا خوشی، مسرت، سعادت مندی، روشن ضمیری اور فرحت قلبی کے جذبات کا اظہار کرو۔ بھائی چارے، تعلق، محبت، نیکی اور وفائی عہد کی روح کو تازہ دم کرو۔ اپنی زینت اختیار کرو اور عید کے لیے نئے کپڑے پہنو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو عزیز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو،
رمضان کے مہینے کے روزوں کو پورا کرنے اور فطرہ نہ ادا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اپنے رب کی اطاعت کو لازم پکڑو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب واپس پسپائی کی طرف لوٹنے سے بچو، بنے اور سنورے کام کو مت بگاڑو اور ثابت قدمی کے بعد پاؤں کے پھسلنے سے متنبہ رہو۔ اللہ سے موت تک ثابت قدمی مانگو اور دلوں کو پھیرنے والے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور دلوں کے حالات بدلنے والے سے مانگو کہ وہ تمہارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ مسلم نے اسے روایت کی۔ بس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں جہنم سے آزاد کردہ بندوں میں شامل ہو گئے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں کامیاب اور مقبول ہوئے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس سے اس کا رب راضی ہو گیا، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، جس کا دل پاک ہو گیا، جس کی حالت بدل گئی، جو راہ راست پر آ گیا، جس کی اصلاح ہو گئی اور جس کا انجام اچھا ہو گیا۔ روزے دار اور قیام کرنے والوں خوش ہو جاؤ، مشقت ختم ہو گئی، تھکن دور ہو گئی اور انشاءاللہ تمہارا اجر ثابت ہو گیا۔ روزے داروں اور قیام کرنے والوں خوش ہو جاؤ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے داروں اور قیام کرنے والوں خوش ہو جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہاری خطائیں انشاءاللہ مٹا دی گئی۔ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بس اللہ سے اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تمہیں جانتا ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں نامراد اور نا امید کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ ونفعنا بما فیہما من الآیات والحکمہ۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے احسان پر، اور شکر ہے اس کی توفیق و کرم نوازی پر۔ میں اس کی تعظیم شان کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اللہ کی رضا کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ان پر، ان کے آل، صحابہ، تابعین اور امتیوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، کیونکہ آج کا دن معافی، درگزر، نیکی اور عطا و بخشش کا دن ہے۔ آج عداوت کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی قطع تعلق کی اور دشمنی کا کوئی موقع ہے۔ آج درگزر، رحم دلی اور نرمی کا دن ہے۔ آج معافی اور مہربانی کا دن ہے۔ آج سخاوت اور جذبات و احساسات کو عام کرنے کا دن ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے اور دلوں کو جوڑنے کا دن ہے۔ لہذا اللہ کا خوف کرو، محبت اور خلوص، پیار اور بھائی چارے کے قیام میں، رشتہ داری جوڑنے اور رشتہ داروں سے ملنے میں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے میں،
اور کمزوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے میں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے میں۔ اللہ اللہ، صبر اور مہربانی کی ایک دوسرے کی وصیت کرو۔ اللہ کے بندو رحم کو لازم پکڑو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، جو غلطی اور خطا کرے اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے اور برا سلوک کرے اس سے بھی درگزر کر دو، اور تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کوشادہ روئی اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش آؤ اور ہر مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ترمذی نے روایت کی۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال میں سے ایک مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دو، بائیں طور پر کہ اس کی بھوک مٹا دو، اس کے جسم کو ڈھانپ دو، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو۔ طبرانی نے روایت کی۔ بس تکلیف میں مبتلا لوگوں کی پریشانیاں دور کر دو، غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کر دو، افسردہ لوگوں کی افسردگی ختم کر دو، مسکراہٹ کھو دینے والوں کو ہنساؤ، خوشی گوا دینے والوں کو فرحت بخشو، رشتوں کو مضبوط کر لو، دلوں کو جوڑ دو۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے لوگو، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا کیا آپ کسی خاص دن کو ترجیح دیتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا عمل ہمیشہ برابر رہتا تھا، اور تم میں سے کون اتنا کر سکتا ہے جتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ بس اللہ کے بندو، روزے مت چھوڑو، قیام اللیل کو مت ترک کرو، قرآن سے غفلت اختیار نہ کرو، نیکی اور احسان کے کام کو منقطع ہونے نہ دو، ضرورت مندوں کو محروم نہ کرو، اور مسکینوں کو نظر انداز مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ اے مسلم خواتین، اے مومن اور فرما بردار عورتوں، جان لو کہ سچی خوشی صرف اللہ کے تقوی میں ہے، اور حقیقی سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ملتا ہے۔ لہذا فرائض و واجبات کی ادائیگی میں، حقوق کی حفاظت اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور فرما بردار مردوں اور عورتوں کے لیے، اور سچے مردوں اور عورتوں کے لیے، اور صبر کرنے والوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور صدقہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے، اور روزہ رکھنے والے مردوں اور روزہ رکھنے والے عورتوں کے لیے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں مردوں اور عورتوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اپنے نفس کے معاملے میں اپنے گھروں، اپنی اولادوں اور اپنے شوہروں کے حقوق میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے،
تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ احمد نے روایت کی ہے، اللہ تمہیں کام کرنے کی توفیق دے جو اسے پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اپنی بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازے۔ اے اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو خوشی، مسرت، سکون، عافیت، سلامتی اور امن و امان کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں عید بار بار نصیب فرما، لمبے عرصے تک، کہ ہم صحت، عافیت، ایمان اور خوشحال زندگی میں ہو۔ اے اللہ ہمارے رمضان کو بہترین قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے رمضان کو بہترین قبولیت عطا فرما اور اسے ہم پر خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ لوٹا، اور ہمیں عبادات کے موسموں میں کامیاب ہونے والے میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری محنت کو ضائع نہ کر، ہمارے اعمال کو برباد نہ کر، ہماری امیدوں کو نامراد نہ کر، اور ہمارے اعمال کی برائی کی وجہ سے ہمیں اپنی بھلائی سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے اور اس سے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے عفو اور عافیت مانگتے ہیں ہمارے دین اور دنیا میں، اور ہمارے اہل اور ہمارے مردوں کے بارے میں۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، بے خوف بنا دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کر دے، اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دے، اے اللہ قرض داروں کے قرض کو ادا کر، اے اللہ مسلمانوں کے بیماروں کو شفایت عطا فرما تیری رحمت سے اے رحم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما اور تیرے توحید پرست بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حالت کو درست فرما، اے اللہ انہیں ان کے ملک میں امن عطا فرما، ان اتحاد فرما، ان کے کلمہ کو حق پر جمع کر دے، ان کے دلوں جوڑ دے اور ان کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ ان کو فتنوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور رعایا کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے سرپرست خادم حرمین شریفین کو تیری توفیق عطا فرما، ان کی نصرت فرما اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت فرما، ان کو صحت اور عافیت کا لباس عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے دعا کو سننے والے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔